أيها الحضور الأكارم، قبل أن نستمع إلى خطاب رئيس الجامعة يحلو لنا أن نقوم بتعريف وجيز برئيس جامعة الهداية بجيفور. إن نطاق خدمات الشيخ محمد فضل الرحيم النقشبندي المجددي الكثيرة المنوعة واسع، فهو ذو فضل كبير وفيض عميم، فهو رئيس جامعة الهداية والأمين العام لهيئة قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند، ورئيس مجموعة الإمام الرباني للمدارس، ورئيس أكاديمية الهلال للخدمات المدنية، ورئيس مؤسسة الشيخ عبد الرحيم، ورئيس وقفية الشيخ عبد الرحيم التعليمية، وعضو المجلس الاستشاري لدار العلوم لندوة العلماء التابعة لندوة العلماء بلكنو، وعضو مجلس جامعة علي جراه الإسلامية سابقا، إلى جانب رئاسته لعدد من المؤسسات الكبيرة وأشرافه عليها. وينتمي الشيخ إلى أسرة لها فضل كبير في مجال التعليم وخدمة الخلق وإفادة الناس بالطرق الروحية، وقامت بإضافة باب جديد إلى تاريخ المدارس الإسلامية، وهو الذي حقق رؤيا جده العظيم الشيخ محمد هداية علي النقشبندي المجددي رحمه الله رحمة واسعة. والآن نتقدم إلى مشرفنا ومربينا فضيلة الشيخ محمد فضل الرحيم النقشبندي المجددي المصلح الكبير والداعية العظيم وأحد خبراء التعليم، ونلتمس منه بغاية من الاحترام والتبجيل أن يكرمنا بكلمته الروحية القوية المؤثرة، فليتفضل مشكورا. حضرات، کلیدی خطاب کے لیے درخواست سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر جامعہ کا مختصر تعارف پیش کر دیا جائے۔ مشن کے چیئرمین حضرت مولانا شاہ محمد فضل الرحیم صاحب مجددی دامت برکاتہم کی خدمات کا دائرہ وسیع بھی ہے اور متنوع بھی، آپ کی ذات پرفیض بھی ہے اور بابرکت بھی۔ حضرت والا جامعۃ الہدایہ جے پور کے امیر اور بانی جامعہ کے سچے جانشین، آل انڈیا مسلم پرفلا بورڈ کے جنرل سیکریٹری، امام ربانی گروپ آف اسکولز کے چیئرمین اور کرسنٹ اکیڈمی فار سول سروسز کے بانی، مولانا عبد الرحیم ایجوکیشنل ٹرسٹ اور مولانا عبد الرحیم فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر چیئرمین بھی ہیں۔ دو عظیم عالمی درسگاہوں، ندوۃ العلماء لکھنؤ کی مجلس شورا کے رکن اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابق کورٹ ممبر، سینٹرل وقف کونسل کے سابق ممبر، پلاننگ کمیشن آف انڈیا کے 2 شعبوں کے 7 سال تک ممبر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کئی موقر اداروں کے سرپرست و چیئرمین ہیں۔ حضرت صاحب ایک ایسے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں جس نے تعلیم، خدمت خلق اور روحانی تربیت سے دنیا کو فیضیاب کیا اور مدارس اسلامیہ کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا۔ اب میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے ہم سب کے سرپرست و مربی، عظیم روحانی شخصیت، ماہر تعلیم، مصلح و داعی حضرت مولانا شاہ محمد فضل الرحیم صاحب مجددی دامت برکاتہم سے نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ حضرت والا اپنے بصیرت افروز روح پرور خطاب سے ہم سامعین و متوسلین کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے معزز مہمانان، جن میں ہمارے سرپرست حضرت مولانا مفتی محمد سعید صاحب ٹونکی دامت برکاتہم، ہمارے مہمان خصوصی ڈاکٹر سعود عالم قاسمی صاحب دامت برکاتہم، ہمارے مہمانان ذی وقار ڈاکٹر عتیق الرحمن منیری صاحب، ڈاکٹر مجاہد جمیل صاحب، مولانا شاکر اللہ صاحب رشادی، اور اسی کے ساتھ ساتھ
جناب حافظ اقبال چونا والا صاحب، ڈاکٹر عتیق الرحمن منیری صاحب، ڈاکٹر مجاہد جمیل صاحب اور حافظ اقبال چونا والا صاحب، یہ تینوں حضرات آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے معزز اراکین بھی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے سلسلے کی ایک بڑی بزرگ شخصیت اور قابل احترام شخصیت، اللہ نے ان کو ذکر فکر میں بڑا بلند مقام عطا فرمایا ہے، مولانا الیاس صاحب ساجی دامت برکاتہم، اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے بڑے برادر محترم اور ہم سب لوگوں کے ہر دل عزیز جناب محمد عطاء الرحیم صاحب زیدہ مجدہ، ہمارے جامعہ کے اساتذہ کرام اور ہمارے افتاء کے فضلاء، ماشاءاللہ انہوں نے 2 روز تک اس جامعہ کی در و دیوار کو بڑی رونق بخشی، ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ کی زندگیوں کو بھی روشن کرے، اور آپ کے قدم جہاں جائیں وہاں روشنی پھیلے انشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے سلسلے کے قابل احترام ساتھی مخلصین اور ہمارے شہر کے معزز عامئین، میں اس وقت آپ حضرات سے جامعہ پر فوکس کرتے ہوئے موجودہ حالات میں اپنی گفتگو رکھوں گا۔ جیسا کہ آپ حضرات میں سے بہت سے جانتے ہوں گے کہ جامعۃ الہدایہ ایک علم کا بہت بلند مینارہ ہے۔ جہاں تک علم کا تعلق ہے، علم کی اہمیت آج کسی سے بھی کم واضح نہیں ہے۔ ہر شخص علم کی اہمیت سمجھتا ہے، لیکن اسباب اور وسائل کی وجہ سے نہ خود استفادہ کر پاتا ہے علم سے، اور نہ اپنی اولادوں کو لیے ایسا ماحول سازگار بنا پاتا ہے جس کی وجہ سے وہ علم دین سے اور دنیاوی علوم سے اپنی نسلوں کو بہراور کر سکیں۔ بہرحال قرآن کریم کی بہت ساری آیات اور احادیث مبارکہ میں بے شمار ایک ایسا سلسلہ ہے جس سے کہ علم کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ قرآن پاک کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق پہلی آیت نازل ہوئی، جس سے کہ علم کی اہمیت، پڑھنے لکھنے کی اہمیت پتہ چلتی ہے، اور یہ کہ قرآن پاک میں تقریباً 854 مرتبہ علم کے لفظ کا ذکر ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا اس جونک کی طرح کی چیز سے جو رحم مادر میں چمٹ گئی تھی۔ پڑھیے، اور آپ کا رب بہت کریم ہے جس نے تعلیم دی ہے قلم کے ساتھ، اور انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں تلقین فرمائی کہ تم کہو مجھ سے، دعا مانگو، وقل رب زدنی علما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حبیب پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ کہیے اور کہتے رہیے، کہتے رہا کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ قرآن کریم کی آیات کے ساتھ ساتھ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اسی طریقے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی اہمیت کے اوپر روشنی ڈالی، اور یہاں تک کہا کہ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے علم کی
فراہمی کا، علم اس تک پہنچانے کا انتظام کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر جو پہلے مدرسے کی بنیاد ڈالی ہے وہ اس طریقے سے کہ جو قیدی آئے تھے ان کو یہ کہا کہ تم صحابہ کرام کو پڑھنا لکھنا سکھا دو۔ گویا کہ ایک ٹیچر کی حیثیت سے، ایک استاذ کی حیثیت سے ان کو قبول کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ وہ عالم دین نہیں تھے، دین کا سکھانا مقصد نہیں تھا، پڑھنا لکھنا سکھانا مقصد تھا۔ تو آپ نے ان غیر مسلمین کفار و مشرکین جو کہ قیدی ہو کر آئے تھے جنگ بدر میں، ان کی رہائی کا ایک سامان اس طریقے سے رکھا کہ ہمارے صحابہ کرام کو انہوں نے پڑھنا لکھنا سکھایا۔ آج جس مشن کے اندر آپ براجمہ ہیں، تشریف فرما ہیں، اس کی تاریخ تو تقریباً 1800 کے اواخر سے چلتی ہے، شروع ہوتی ہے کہ حضرت جد امجد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ محمد حجات علی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ذات گرامی سے جامعۃ الہدایہ منسوب ہے، نسبت اسی کی طرف ہے۔ ان کا خواب تھا کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ، علوم عربیہ کے ساتھ ساتھ بچوں کو سنت و حرفت اور ہنر بھی سکھایا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے 1800 کے اواخر میں تعلیم الاسلام مدرسہ قائم کیا، اور اس کے بعد میں مسجد اور مدرسے کی تکمیل کے بعد اور تقریباً 14 دکانیں اور مکانات اس کے لیے وقف کرنے کے بعد میں، اس زمانے میں آج سے تقریباً 100 سال قبل جو اس پر صاحب خیر نے جو ہدیہ دیا تھا، عطیہ دیا تھا، وہ اس زمانے کے 84,000 روپیے تھا۔ ان کا نام تھا فقیر محمد بھائی منیار فیملی سے ان کا تعلق تھا، اور بڑے ذاکر و شاغل حضرت کے مرید تھے۔ انہوں نے اس زمانے میں یہ عطیہ دیا تھا۔ بہرحال وہ کسی وجہ سے وہ پروجیکٹ آگے نہیں بڑھ سکا، اور وہ تاریخی شواہد یہ ہیں کہ حضرت دادا میاں رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش خط تھے، تمام کتابیں اپنے ہاتھ سے تحریر کیا کرتے تھے، اور ان کی کتابیں مخطوطات کی شکل میں آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ انہوں نے خود اپنے دست مبارک سے یہ بات لکھی ہے، اور وہ تغرہ آج بھی موجود ہے، جو 1906 کے اندر اس مدرسے کی تکمیل ہوئی، اور 1911 کے اندر 1911 میں اس کی عربی تاریخ بھی وہاں موجود ہے۔ حضرت دارا پیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس جائیداد کو 1911 میں تعمیر کی تکمیل کے بعد میں نے اس کو وقف کیا ہے مسجد اور مدرسے کے لیے۔ تو بہرحال وہ کروڑوں کی جائیداد ہے آج، بلکہ اربوں کی جائیداد ہے۔ بہرحال وہ چونکہ قلب شہر کے اندر تھا اور بہت سی اور بھی دشواریاں تھیں، تو وہ منصوبہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ اتنے میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی، دارا پیر رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عزم کیا کہ میں اپنے دادا جد امجد و پیر و مرشد کا یہ خواب اپنی زندگی میں پورا کروں گا، پورا کر کے رہوں گا۔ تو 1951 میں حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، اور اس کے بعد میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ہندوستان میں ماحول بنانے کی کوشش کی۔ تقریباً 20-22 سال تک مذاکرات جاری رہے، مدارس کے ذمہ داروں سے گفتگو کی، ان کے ہاں دورہ کیا۔ کوئی بڑا مدرسہ باقی نہیں ہوگا جہاں کے ذمہ داروں سے رابطہ قائم کر کے اور ان کی ہاں خود جا کر آپ نے اس سلسلے میں راہ ہموار کرنے کی کوشش نہیں کی ہوئی۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا جب یہ لگا کہ مذاکرات ہی میں 20-22 سال گزر گئے ہیں، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عزم فرمایا کہ ہم ایک نمونہ، ایک مدرسہ اس انداز کا جس میں جدید علوم اور عربی علوم کی ایک ساتھ تعلیم دی جائے، ہم قائم کر دیتے ہیں۔ جس کو اس پر چلنا ہو اس کو اختیار ہے۔ اور میں اس بات کی تکرار کروں گا کہ جب سنگ بنیاد کا وقت آیا تو بڑی کثرت سے ملاقاتیں ہمارے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت مولانا عالمیہ سے ہوئیں۔ اس زمانے میں ملاقاتوں کا جو سلسلہ تھا کی دہائی کی بات ہے، تو جو سلسلہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی بات سامنے رکھی حضرت مولانا عالمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تکیے کے اندر، اور خود ندوۃ العلماء کے اندر بھی بار بار آپ کے تشریف آوری ہوئی، تو حضرت مولانا عالمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے برملا فرمایا کہ حضرت شاہ صاحب، آپ کی جو نظر ہے وہ بڑی وسعت رکھتی ہے،
اور آپ کی جو نگاہ ہے وہ بہت دور رس ہے مدارس کے سلسلے میں اور امت کے سلسلے میں، اور میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اور اگر آپ اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہو گئے تو ہم سب مدارس کو اسی طرف چلنا پڑے گا جہاں آپ جس طرف آپ جا رہے ہیں، لے کر چل رہے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک تاریخی حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی وسعت نظری تھی کہ انہوں نے اتنا بڑا جملہ کہا، اور اس ذات گرامی نے جو جہاں دیدہ انسان تھے، پورے 1400 سال کی تاریخ کے مطالعے کا نچوڑ وہ اپنے ذہن میں رکھتے تھے، اور وقتاً فوقتاً اور مناسب وقت پر اس کا اظہار بھی فرمایا کرتے تھے مسلمانوں کے عروج زوال کا۔ تو حضرت نے فرمایا، والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ حضرت آج یہ اس نظام کو قبول کرنا اختیاری ہے، لیکن ایک وقت ایسا آ سکتا ہے جب مجبوراً مسلمانوں کو یہ قبول کرنا پڑے نظام۔ اس وقت نصف صدی یا ایک صدی گزر چکی ہوگی، وقت بہت نکل چکا ہوگا۔ تو حضرت مولانا علی میاں نے فرمایا کہ حضرت آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ امت نے اس کو کھلے دل سے قبول نہ کیا اس نظام کو، لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کامیابی یہ ہے کہ 1976 میں جامعۃ الہدایہ کے سنگ بنیاد کے بعد ایک لمبی فہرست مدارس جو نئے قائم ہوئے ہیں، ان تمام مدارس میں سے 90% مدارس ایسے ملیں گے آپ کو جو جامعہ کے طرز پر قائم ہوئے الحمدللہ۔ جامعہ کا تو شکنجہ کس لیا حکومت نے جامعہ کے اوپر تو، اور آج بھی ہم 40 سال سے مطلب معاملات کو جھیل رہے ہیں۔ ہماری زمینوں پر حکومت نے قبضہ کیا، CRPF نے قبضہ کیا، راجستھان پولیس نے قبضہ کیا، 18 سال ہم نے مقدمہ لڑا ہائی کورٹ میں، اور اللہ سبحانہ وتعالی کامیابی عطا فرمائی، تو حکومت ہمارے خلاف جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلی گئی۔ آج سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے ہمارا مقدمہ۔ میں آپ سب فضلاء سے خاص طور پر جو طالبان علوم نبوت ہیں اور ہمارے جتنے بھی اکابرین یہاں بیٹھے ہیں تشریف فرما ہے، درخواست کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں کامیابی کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو زمین ہمارے اس وقت قبضے میں ہے، اس کے علاوہ 152 بیگھہ، ایک بیگھہ میں راجستھان میں 3025 اسکوائر یارڈ ہوتے ہیں۔ اندازہ لگا لیے کہ کتنی بڑی زمین، 152 بیگھہ زمین آج حکومت کے قبضے کے اندر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جلد ہم کو اس سے باگزار فرما دے۔ تو حضرت کا جو منصوبہ تھا وہ یہ تھا کہ پورے سسٹم کو اپ گریڈ کیا جائے، معقولات کا جو پورشن ہے اور حصہ ہے اس کو کم کر کے ہم منقولات پر زور دیں، اور ساتھ ہی ساتھ دنیاوی علوم، وہ علوم جو کہ مسلمانوں کے لیے ان کے پیروں پر کھڑا ہونے، ان کے روزگار کی فراہمی کا گویا کہ ذریعہ بن جائیں، وہ ایسے علوم ہم کو پڑھانے چاہیے۔ میں آپ کو ایک مثال دے سکتا ہوں، فی الحال میں اس پر زور دیتا ہوں کہ 1976 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ یہ آپ مین بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، یہ 10 سال میں تعمیر ہوئی، 10 سال میں 2 بلڈنگیں تعمیر ہوئیں، اور یہ ایک ہاسٹل کی بلڈنگ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی تعمیر ہوئی الحمدللہ 10 سال میں۔ جب 1986 میں جامعہ میں تعلیم کا آغاز ہوا، 1985 میں افتتاحی اجلاس ہوا، 1986 میں یہ جو فوٹوگراف آپ دیکھ رہے ہیں یہ آج کا نہیں ہے میرے محترم، یہ بڑے بڑے اس زمانے میں کمپیوٹر ہوا کرتے تھے۔ 1986 کا یہ فوٹوگراف ہے کہ ہندوستان کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں اس وقت کمپیوٹر نہیں آیا تھا، اکثر یونیورسٹی میں آ چکا تھا، لیکن بہت سی یونیورسٹیاں ایسی بھی تھیں جہاں 1986 میں کمپیوٹر کی تعلیم کا آغاز نہیں ہوا تھا، لیکن جامعہ نے اس قدر انقلابی قدم اٹھایا کہ 1986 میں باقاعدہ میں نے ایک صاحب خیر سے کہا، اور یہ میرا پہلی تشکیل تھی، حضرت ابو میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب خیر کے پاس مجھ کو بھیجا 1986 میں، اور میں نے حضرت ابو میاں رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر میں گیا ان کے پاس میں، اور میں نے ان سے عرض کیا کہ جامعہ اپنے ہاں کمپیوٹر کا شعبہ قائم کرنا چاہتا ہے، اس سلسلے کے اندر میں چاہتا ہوں کہ آپ، حضرت کی بھی منشا یہ ہے اور آپ اس میں تعاون فرمائیں۔ یقین جانی ان کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، اور انہوں نے اس زمانے میں 10 لاکھ روپئے کا ڈونیشن 1986 میں دیا تھا۔ کمپیوٹر بہت مہنگے آیا کرتے تھے اس زمانے میں، بہت مہنگے، آج تو بہت سستے ہو گئے ہیں، آج تو کوئی قیمت نہیں ہے کمپیوٹر کی۔ اس زمانے میں 15 کمپیوٹر لانے میں 10 لاکھ روپئے سے زائد کا خرچہ ہوا تھا، اس کے علاوہ اور جو متفرق اخراجات ہیں وہ اس کے علاوہ تھے۔ بہرحال یہ جامعہ کا نصب العین تھا، اور یہ نصب العین ہے،
اس کے علاوہ یہ الیکٹریکل کی ورکشاپ ہے جس کو کہ ہم نے جوڑا تھا جامعہ کے نصاب سے، اور یہ میکینیکل کی ورکشاپ ہے جہاں بچوں کو، اور یہ سائنس کی لیب ہے جس میں فزکس کیمسٹری دونوں کی مشق کرائی جاتی ہے اور اس کی ایکسرسائز بھی ہوتی ہیں اور ان کو تجرباتی طور پر اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ تمام سلسلہ چلتا رہا۔ کچھ حالات ایسے آئے جے پور میں ارتداد کے کہ ہم نے دیکھا کہ انگلش میڈیم اسکول کے نام کے اوپر بچوں کی ارتداد کی سازش کی جا رہی ہے۔ یہ 1996 کا واقعہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اسی علاقے میں جہاں پر کہ مسلمانوں کی آبادی کی اکثریت تھی اور جہاں فرقہ پرست طاقتوں نے اسکول قائم کیا تھا اور وہاں بہت تیزی سے تشکیل کی جا رہی تھی، بچوں کی تربیت کی جا رہی تھی ان کے مذہب پر لانے کی، تو ہم نے وہیں پر ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ جب وہ تیار نہیں ہوئے ہم سمجھنے پر، تو انہوں نے ایک بہت بڑا چیلنج ہم کو کر دیا کہ اگر آپ کو اسلام سے، دین سے اتنی محبت ہے، اپنے کلچر سے اتنی محبت ہے، تو آپ خود اسکول قائم کر لو۔ تو ہم نے اسی وقت تمام ساتھیوں سے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد میں یہ فیصلہ کیا کہ اب اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ ہم لوگ خود اسی علاقے میں ایک اسکول قائم کر دیں۔ یہ کربلا کی بات ہے، چونکہ جے پور کی بہت بڑی شخصیات یہاں موجود ہیں۔ تو اس کے بعد میں ہم نے پھر کربلا میں رہنے والے مسلمانوں کو متوجہ کیا کہ آپ کو جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے ایمان کی سلامتی کی خاطر ہم یہاں اسکول کھولنے کو تیار ہیں، چاہے جتنے اخراجات آ جائیں، لیکن کیا آپ اپنے بچوں کو داخل کروا دیں گے؟ سب نے 100% اتفاق کیا۔ ہم نے کرایہ کی بلڈنگ لی اور 1996 کے اندر ہم لوگوں نے اسکول کھول دیا۔ الحمدللہ اللہ کا احسان و کرم ہے کہ اس کے بعد میں وہ تمام کے تمام بچے ہمارے اسکول میں داخل ہو گئے۔ تو ہم نے پورے ہندوستان میں مہم چلائی، تقریباً 100 سے زائد پروگرام اس زمانے میں ہم لوگوں نے کیے پورے ہندوستان کے، اعظم گڑھ میں، یو پی میں اور مختلف مقامات پر جہاں مسلمانوں کی آبادی بہت ہے، بمبئی کے اندر بھی، کہ مسلمانوں کو کمیونٹی اسکول قائم کرنا چاہیے تاکہ اپنے ماحول میں اسکول کی تعلیم بچوں کو دے سکیں۔ اور میں آپ کو بھی اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ سرکاری نصاب پڑھائیں، دینی تعلیم کے ساتھ پڑھائیں اور سرکاری جو فارملٹیز ہیں ان کو پورا کریں اور اپنے ماحول میں بچوں کو تربیت دیں اور پڑھائی کریں۔ انشاءاللہ اس سے جو بہت سارے فتنے ہیں ان پر ایک قابو پایا جا سکتا ہے۔ امام ربانی اسکول قائم کیا الحمدللہ۔ اسی کے سلسلے میں نتیجے میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے انگلش میڈیم اسکول، اور ہندوستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے تو اس میں سول سروسز کے اندر بھی ہماری ایک شناخت ہونی چاہیے اور ہمارا اس میں مناسب نمائندگی ہونی چاہیے۔ ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھ کر ہم نے اسکول کا جال بچھانے کی کوشش کی۔ بہرحال ہم نے جو اسکول قائم کیا اور دوسرا ہمارے ہاں خود زمین تھی، اس زمین پر ہدایت باغ کے نام سے وہ مشہور ہے، وہاں 3000 کا زمین تھی۔ آج اس زمین کی قیمت تقریباً 50 کروڑ روپیہ ہے، اس کی صرف زمین کی قیمت۔ وہاں ہم نے تقریباً 22 کرایہ دار تھے، ان کرایہ داروں کو بہت لمبی رقمیں دے کر تقریباً 40 سال تک مقدمات لڑتے رہے وقف بورڈ میں، ان کے لیے ایک نے بھی خالی نہیں کیا۔ جب میں نے عید کے موقع پر اعلان کیا اور تمام اس محلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور میں نے یہ عرض کیا کہ ہم اس زمین پر اسکول قائم کرنا چاہتے ہیں، تو 22 میں سے ایک شخص تھے جو گورنمنٹ پریس میں اچھے عہدے پر ملازم تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کی بات بہت پسند ہے، آپ عید کے موقع پر بات کر رہے ہیں، میں انشاءاللہ بقرہ عید کے بعد میں آپ کو چابی دے دوں گا، مجھے ایک پیسہ نہیں چاہیے۔ تو بہرحال انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق چابی ہم کو سنبھلا دی، یہاں سے شروعات ہوئی اور پھر ہم نے سب سے بات چیت کی۔ 18 سال ہم کو لگے ان سب کو خالی کروانے کے اندر، لیکن جیسے جیسے خالی ہوتا گیا ہم تعمیرات کرتے گئے الحمدللہ، اور اس وقت 3500 بچے اس اسکول کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ دیگر جو ہمارے برانچیں ہیں ان میں ملا کر تقریباً 5000 بچے انگلش میڈیم ہمارے اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ اب ہمارا جو ایکسٹینشن پلان ہے وہ یہ ہے کہ یہ 3500 سے بڑھ کر ہماری جو تعداد ہے وہ تقریباً 6000 تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ ہمارا پروپوز پلان ہے امام ربانی کا۔ اس میں فرنٹ میں مسجد ہے اور پیچھے کی جانب ہمارا پورا اسکول ہے۔ اس اسکول کی تعمیرات کے کچھ آپ کے سامنے یہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اسی اسکول کا جو مابقی حصہ ہے وہ تقریباً 9.5 کروڑ کے لگ بھگ کا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنی جد و جہد کو
اور وسیع کرتے ہوئے جوڈیشل ایکٹیویزم پر ہم نے قدم رکھا، یعنی انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو ناانصافیوں سے متاثرہ افراد ہیں ان کو انصاف دلانے کے لیے ہم نے جوڈیشل ایکٹیویزم شروع کیا، الحمدللہ وہ بھی بہت کامیاب رہا۔ اس کے علاوہ سوشل ایکٹیویزم میں ہم نے جو گورنمنٹ کی سرکاری اسکیمیں ہوتی ہیں ان پر ہم نے کام کرنے کا غور کیا، اور اس میں ہم نے ایک تو فاؤنڈیشن فار سول لبرٹیز کو قائم کیا، ہیومن رائٹ آرگنائزیشن کے لیے ہیومن رائٹ آرگنائزیشن تھی، اور اس کے علاوہ ہم نے کرسچن اکیڈمی 2002 میں قائم کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کی نمائندگی اپنی سول سروسز کے اندر بڑھائیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کسی بھی جمہوری ملک کا، ڈیموکریٹک کنٹری کا جو پلر ہوتے ہیں، وہ ستون ہوتے ہیں، وہ عام طور پر 3 ہوا کرتے ہیں۔ ایک تو لیجسلیشن ہے، یعنی قانون ساز ادارے، اسمبلیاں اور پارلیمنٹ، یہ اس کا ایک مضبوط پلر ہے۔ سول سروسز یعنی وہ لوگ جو کہ افسران ہیں، جو کہ پالیسیاں بناتے بھی ہیں، اور اسمبلی اور پارلیمنٹ سے جو پالیسی ایکٹ کی شکل میں منظور ہو جاتی ہے اس کو ایگزیکیوٹ بھی کرتے ہیں۔ تو خود پالیسی بناتے بھی ہیں اور پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد میں یا اسمبلی سے منظور ہونے کے بعد میں اس کو ایگزیکیوٹ بھی کرتے ہیں۔ ان کے دوہرے کام ہیں، اور اگر یہ دونوں اگر نیکسس بن جائیں جیسا کہ آج نیکسس بنا ہوا ہے تو جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ ایک نیکسس کو توڑنے کے لیے، چیک اینڈ بیلنس قائم کرنے کے لیے یہ اس ملک میں رکھا گیا۔ بہرحال لوگ کہتے ہیں کہ چوتھا پلر جو ہے وہ میڈیا ہے۔ اب اس جمہوری طرز حکومت کا جو تھمس رول ہے، جو ایک بنیادی اصول ہے، وہ یہ ہے کہ جس آپ کی کسی بھی ملک میں جو ڈیموکریٹک کنٹری ہو، جہاں انتخابات ہوتے ہوں، جہاں پارلیمانی اور اسمبلی کا نظام ہو، وہاں جتنی آپ کی آبادی اتنی آپ کی بھاگیداری یعنی آپ کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ اب اگر مسلمان 14% ہیں تو ظاہر ہے کہ 14% ہماری نمائندگی ہونی چاہیے سول سروسز میں، تمام آفیسز میں، IAS ہوں، IPS ہوں، جوڈیشل سروسز ہوں، لیکن مسلمانوں کی نمائندگی بدقسمتی سے نہ کے برابر ہے۔ صورتحال یہ دیکھ لیجئے کہ یہ میں نے ایک گراف پیش کیا ہے آپ کے سامنے، یہ چھوٹا ہے، ابھی آپ کو صاف نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ یہ چھوٹا والا گراف ہے اوپر کی سلائیڈ میں، یہ برہمن کمیونٹی ہے جو کہ 7% ہے، اور بائیں جانب جو ہرے رنگ کا گراف ہے جو کہ بڑا ہے وہ مسلمانوں کی آبادی کی نشاندہی کر رہا ہے، ان کے پرسنٹیج کو بتلا رہا ہے، وہ 14% ہے۔ یہ گراف اگرچہ پرانا ہے لیکن آج بھی وہی صورتحال ہے جو اس میں بتائی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 7% برہمن ہونے چاہیے سول سروسز میں اور 14% مسلمان ہونے چاہیے، لیکن آپ اس کی صورتحال جو ابھی موجودہ ہے وہ ابھی بھی یہی اتنی ہی ہے کہ برہمن کو دیکھ لیجئے 7% ہونے کے باوجود 37% ان کی نمائندگی ہے، اور مسلمان جو کہ 14% ہیں ان کی نمائندگی 3% سے بھی کم ہے، 2.95۔ یہ صورتحال ہے۔ اس سلسلے میں ہم گزشتہ 2002 سے لگاتار ہم اس سلسلے میں بیداری پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پورے ملک میں کوئی بڑا شہر باقی نہیں ہوگا جہاں ہم نے اس کی بیداری کے لیے کام نہ کیا ہو۔ بہرحال یہ اس صورتحال کو جو ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، کوئی بھی پالیسی بنتی ہے، سیکورٹی کی پالیسی بنتی ہے، فائنینس کی پالیسی بنتی ہے، تعلیمی پالیسی بنتی ہے، اندرونی پالیسی بنتی ہے، خارجہ پالیسی بنتی ہے، کہیں ہمارا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ اس سچویشن کو ریلائز کرتے ہوئے ہم نے یہ ادارہ 2002 میں علی گڑھ میں قائم کیا تھا۔ اس کے بعد میں اس کی جو برانچ ہے وہ ہم نے 2004 کے اندر ہم نے قائم کی دہلی کے اندر۔ الحمدللہ کووڈ تک ان تمام قلیل وسائل کے باوجود الحمدللہ 167 IAS اور IPS IFS یعنی انڈین ایڈمنسٹریٹو سروسز، انڈین پولیس سروسز، انڈین فورن سروسز، انڈین ریونیو سروسز اور اس کے علاوہ جوڈیشل سروسز، اسٹیٹ لیول کی سروسز، ان تمام سروسز میں 167 ہمارے بچے کامیاب ہوئے الحمدللہ۔ اور یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم
اس کا پلان اب دوبارہ شروع کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور ہمارے جو ساتھی اس سلسلے میں بڑے فکر مند ہیں۔ یہ ہم ایک مختصر لسٹ بتلا رہے ہیں آپ کو، 2003 2004 کا اس میں رزلٹ ہے، یہ 2005 2006 کا رزلٹ ہے، 2007 2008 کا رزلٹ ہے، 2009 2010 2011، اور 2011 میں یہ جو اوپر بائیں جانب دکھ رہے ہیں 6، یہ تو یو پی ایس سی میں کامیاب ہوئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر درمیان میں کسی اسٹیٹ سروس کا اعلان ہو جاتا ہے تو ہم ساتھ میں اس اسٹیٹ کے بچے کو اسٹیٹ کی سروسز کی بھی تیاری ہم کروا دیا کرتے ہیں۔ مثلا بہار کا بچہ ہے، یہاں پر وہ آئی ایس کی تیاری کر رہا ہے، اسی دوران وہاں پی سی ایس کا اناؤنسمنٹ ہو گیا اور اعلان آ گیا کہ وہاں پر بھی ویکینسی نکلی ہے، تو ساتھ میں اس کی بھی تیاری ہوتی ہے۔ تو یہ 7 بچے وہ ہیں جو کہ اسٹیٹ سروسز میں، جسے ہم پی سی ایس کہتے ہیں، ان میں کامیاب ہوئے۔ اسی طریقے سے 2012 2013 اور یہ بھی پی سی ایس کے اندر بھی ہیں۔ بہار پی سی ایس میں یہ 4 بچے کامیاب ہوئے، اور یو پی پی سی ایس میں 1 بچہ کامیاب ہوا 2013 میں، اور یو پی ایس سی کے ایگزام میں 4 بچے کامیاب ہوئے۔ یہ بہرحال ہم گزر جاتے ہیں بہت تیزی سے، یہ 2029 تک ہی ہم نے ایک مختصر لسٹ آپ کے سامنے پیش رکھی۔ اب اس کے علاوہ ہم کو اس کام کی بھی ضرورت تھی کہ ہم نے یہ دیکھا کہ گورنمنٹ کی بہت ساری اسکیمیں ہیں جس سے کہ پچھڑے لوگوں کو اور پچھڑے طبقات کو اور خاص طور پر اقلیتوں کو اونچا لانے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے فنڈز الاٹ کیے جاتے ہیں، وہ فنڈز مسلمانوں تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو 11ویں پلان میں جب ایک بڑا بجٹ اناؤنس کیا، پلاننگ کمیشن کی طرف سے اناؤنس ہوا منسٹری آف مائنرٹی کے پلیٹ فارم سے، تو ہم لوگ متحرک ہوئے 2007 کے اندر، اور 2007 میں ہم نے پہلا سیمینار جو کیا وہ ہمدرد یونیورسٹی میں کیا، اور اس کی بیداری کے لیے پورے ہندوستان سے لوگوں کو بلایا۔ بہرحال اس میں ہندوستان میں اس وقت منسٹری کے بہت سارے سینٹرل گورنمنٹ کے منسٹر بھی موجود تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے سول سوسائٹی کو بھی اس میں شامل کیا۔ میں نے یہ کام مسلمانوں کے نام پر نہیں کیا، مائنورٹیز کے نام پر کیا۔ جتنی بھی اقلیتیں ہیں ان کے بھی لیڈران کو ہم نے اپنے ساتھ شامل کر کے، اور پھر ہم نے سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق جو آگے بڑھا تھا معاملہ، اس کو آگے بڑھایا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اتنی ضرورت پیش آئی کہ اسلام نے تو اس کو خدمت خلق کا ذریعہ بنایا، تعلیم کو اور صحت کو، لیکن موجودہ زمانے میں اس کو کمرشلائز کر دیا گیا، تجارتی نقطہ نظر سے اس پر قدم آگے بڑھائے گئے۔ تو ایجوکیشن یعنی تعلیم اور صحت، اس کو تقریباً بڑی حد تک 90-95% تک کمرشلائز کر دیا گیا۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب ایک مسلمان جو کہ تنخواہ دار ہے اپنے بچوں کو کیسے پڑھائے گا؟ اگر اس کا کوئی لمبی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو بیماری کے علاج کے چیلنج سے وہ کیسے نبرد آزما ہوگا؟ تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ اس کو الگ سے کچھ فنڈنگ کی یا امداد کی ضرورت ہے۔ اس امداد کے لیے 2 طریقے ہو سکتے تھے، ایک تو گورنمنٹ کی ویلفیئر اسکیمیں جو اسٹیٹ کے اندر ہوتی ہیں اور یونین کے اندر ہوتی ہیں، یعنی مرکزی گورنمنٹ کے اندر ہوتی ہیں، ان سے فائدہ اٹھایا جائے، اور دوسرا یہ کہ ملی تنظیمیں، مسلمانوں کی تنظیمیں اور کمیونٹی کے جو فنڈ ہوتے ہیں وہ اس کے لیے مختص کیے جائیں۔ ان تمام کاموں کے لیے ہم نے کوششیں کی، الحمدللہ اس میں بڑی کامیابی ملی۔ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں نے قاعدہ بغدادی کی طرح ہندوستان کی حکومت کو یہ سمجھانے کی کوشش کی الف بیتے سے کہ ہماری ضروریات کیا ہیں۔ مونٹیک سنگھ اہلوالیہ، ان سے میری بہت ساری تقریباً 30-40 ہماری میٹنگیں ہوئیں، اور ہمارے پروگرام میں وہ لگاتار آتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد پہلی مرتبہ مسلمانوں نے اس طرح متوجہ ہو کر ہم کو بتایا کہ بھئی ان کی بھی کوئی ترجیحات ہیں۔ ہم تو بند کمروں میں بیٹھ کر بجٹ بنا دیا کرتے تھے، تو ہم نے ان کو تمام رپورٹیں پیش کی کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں۔ ہماری ترجیحات تعلیم تھی، اور ہماری ترجیحات روزگار تھا۔ تو یہ پلاننگ کمیشن میں میری تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کا پریزنٹیشن تھا۔ یہ پوری پلاننگ کمیشن پیچھے کی جانب بیٹھا ہوا ہے، اور دائیں جانب ہم دیکھیں کہ سماجی تنظیموں کے جو نمائندہ حضرات ہیں، اور اس میں ان لوگوں کو ہم نے شریک کیا تھا الحمدللہ۔ اسی طریقے سے یہ مونٹیک سنگھ اہلوالیہ کے ساتھ میں ہماری ایک کلوز ڈور میٹنگ بھی ہوتی تھی، یعنی مخصوص حضرات کے ساتھ میں میٹنگ ہوتی تھی، بہت
لیکن یہ تمام اس میں آپ دیکھیں پلاننگ کمیشن کے چیئرمین بھی موجود ہیں، پلاننگ کمیشن کے منسٹر بھی موجود ہیں ان کے ساتھ میں، اور پلاننگ کمیشن کے جو سیکرٹری ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور خود پلاننگ کمیشن کے چیئر پرسن ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور سیدھے ہاتھ کو سیدین حمید جو ہیں وہ محترمہ، وہ پلاننگ کمیشن کی مسلمانوں کی طرف سے مسلمانوں کے نمائندگی کے لیے وہ ممبر تھی پلاننگ کمیشن میں۔ ہم نے الحمدللہ بڑی محنت کی، پھر ہم نے منموہن سنگھ جی سے بار بار ملاقاتیں کی، یہ ہمارے مختلف فوٹوگراف ہیں جس نے ہم نے نشاندہی کی کہ ہم نے ان کو اپنے اعتراضات جتائے کہ بھئی ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے جو بھی آپ کو پروپوزل پیش کیا ہے اس کو کٹ کیا جا رہا ہے، اس کو مختصر کیا جا رہا ہے۔ تو پہلے تو انہوں نے سوال یہ کیا کہ آپ کو یہ کیسے پتا کہ آپ نے کہا جو پروپوزل ہے اس میں کٹوتی کر رہے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ ہم گراؤنڈ کے اوپر ہیں، ہم کو سب خبریں ملتی ہیں کہ آپ اس وقت کیا پالیسی بنا رہے ہیں، ہم پہنچ جاتی ہیں خبریں۔ تو انہوں نے بتلایا کہ یہ ایک پروسیس ہے، اور جو بھی جس منسٹری کی طرف سے یہ پروپوزل آتا ہے ہم اپنے اسباب اور وسائل اور جو فنڈز اویلیبل ہیں اور جو فنڈ ریزرو ہیں اور جو ہماری آمدنی ملک کی ہونے والی ہے اس کو ملا کر پھر ہم اس کی گویا کہ ایلوکیشن کرتے ہیں بجٹ کی۔ سید وہ حامد انصاری صاحب سے بھی ہماری سے ملاقاتیں ہوئیں، ہم نے پورے ہندوستان میں پروگرام کیے۔ یہ سورت کا انڈور اسٹیڈیم ہے، وہاں تقریباً 12,000 کا مجمع تھا انڈور اسٹیڈیم میں، وہاں پورے گجرات کے چوٹی کے علماء، علی گڑھ کے بھی حضرات کی نمائندگی تھی اس پروگرام کے اندر، اس کے علاوہ یونین گورنمنٹ کے منسٹر بھی تھے، اس کے علاوہ گجرات کی یونیورسٹی اور کالجوں کے مسلم پروفیسران اور سینئر کلاسز کے اسٹوڈنٹ بھی تھے۔ یہ بڑا ایک ملا جلا اجتماع تھا۔ یوں سمجھیے کہ اگر میں آپ کو اس ایک دن کے اس کا خرچہ بتلاؤں تو آپ کو تعجب ہوگا، لیکن اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے مجھ پر اعتراض کیا کہ ایک جلسے پہ آپ نے اتنا خرچ کیا، لیکن میرا ٹارگٹ دوسرا تھا۔ وہ ٹارگٹ یہ تھا کہ مسلمان میں اویئرنیس آ جائے، تو اس سے جتنا اس میں خرچ ہوا ہے اس سے 100 گنا زیادہ اماؤنٹ گورنمنٹ سے حاصل ہو جائے گا۔ الحمدللہ ایسے ہی ہوا، چند ہزار بچوں کو اسکالرشپ ملتی تھی، تقریباً 1 لاکھ بچوں کو اسکالرشپ ملنے لگی اس کے بعد میں۔ یہ صرف گجرات کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میں نے رپورٹیں شائع کی ہیں۔ آپ بتائیے کہ حکومت کو، منسٹری کو آپ جلسے کر کے نہیں سمجھا سکتے، آپ ان کو حقائق کی روشنی میں، ان کی رپورٹوں کے مقابلے میں انہی کی منسٹری سے ڈیٹا نکال کر اس کو کمپائل کر کے آپ سائنٹیفک طریقے سے ان کو ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ یہاں اس طریقے سے ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، حق تلفی ہوئی ہے۔ اس طرح کی تقریباً 35-40 رپورٹیں ہم نے تقریباً 5 سال میں نکالی، اور ہر رپورٹ کے اجراء کے اوپر میں ایک بڑا اجلاس کسی بھی شہر میں بلایا کرتا تھا۔ یہ سلسلہ الحمدللہ چلتا رہا، اور الحمدللہ یہ جے پور میں برلا آڈیٹوریم یہ اس کا پروگرام ہے، یہ بلسار کا سیمینار ہے، اس طریقے سے یہ بمبئی کا پروگرام ہے، یہ اعظم گڑھ کا ہے۔ اس طریقے سے میں نے چند تصویریں پیش کی ہیں۔ تو یہ 11واں اور 12واں پلان، اس پر ہم لوگوں نے کام کیا۔ اب جو میں بات کہنا چاہتا ہوں آپ دیکھیے کہ ہم نے جب کوئی کوشش نہیں کی تھی تو 2007 میں 7,000 کروڑ روپیہ مسلمانوں کی اسکالرشپ کے لیے مختص ہو چکا تھا، لیکن 2007-2008 میں ایک نیا پیسہ مسلمانوں کے پاس نہیں پہنچا تھا۔ جب ہم نے کوشش کی الحمدللہ اور پہلا سیمینار کیا ہم نے ہمدرد یونیورسٹی میں، تو 2008-2009 میں 62 کروڑ روپیہ ملا، اور یہ 62 کروڑ روپیہ 2015 تک الحمدللہ 1129 کروڑ روپیہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایک سال میں۔ یہ پری میٹرک اسکالرشپ کا میں بتا رہا ہوں، اور الحمدللہ اب آج کی تاریخ میں جو فگر ہے لیٹسٹ وہ ہے کہ 1351 کروڑ روپیہ مسلمانوں کو دیا گیا اسکالرشپ کے اکاؤنٹ میں، پری میٹرک اسکالرشپ میں۔ اور پوسٹ میٹرک اسکالرشپ کے اندر بھی یہی ہوا۔ 2017 میں سے گراف بہت نیچے آ گیا، یعنی 280 کروڑ روپیہ 87 کروڑ روپیہ اس پوسٹ میٹرک اسکالرشپ میں دیے گئے، لیکن الحمدللہ آج سے 1 سال پہلے کا یا تقریباً 1.5 سال پہلے کا جو گراف ہے وہ 412 کروڑ کا ہے پوسٹ میٹرک اسکالرشپ کا۔ اسی طریقے سے میرٹ کم مینس جو اعلیٰ تعلیم پروفیشنل کورسز ہیں، انجینئرنگ ہے، ڈاکٹری ہے اور اس طرح کے پروفیشنل کورسز ہیں، ان کے لیے بھی یہی ہوا کہ 2008 سے اسکیم شروع ہوئی، 2022 کا جو اس کو فگر ہے وہ تقریباً 346 کروڑ کا ہے، یہ میرٹ کم مینس کی اسکالرشپ کا ہے۔
اسی طریقے سے یہ مسلمانوں کو جو لون دیا جاتا ہے اس سلسلے میں ہماری آبادی مسلمانوں کی 15% ہے، تو ہمارا ٹارگیٹ یہ تھا کہ مسلمانوں کو ان کی آبادی کے تناسب کے لحاظ سے لون ان کے لیے مختص ہونا چاہیے۔ پہلے 1% 2% ملا کرتا تھا، اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ 2014 تک تقریباً 47% تک پہنچ چکا تھا۔ یہ ہمارے گویا کے مراحل ہیں جن سے ہم گزرے، الحمدللہ آج بھی جاری ہیں۔ اب میں آپ کی توجہ اس طرف دینا چاہتا ہوں کہ جامعہ ایک قرض میں ڈوبا ہوا ادارہ ہے، اور آپ سب حضرات سے، خاص طور پر فضلاء سے میں معمولات کے لیے بتا سکتا ہوں کہ معمولات پڑھنا چاہیے اسے کہ جامعہ قرض سے باہر آ جائے، لیکن جامعہ کے عزم بہت بلند ہے۔ جامعہ آج بھی ایک یونیورسٹی کا خواب دیکھ رہا ہے، اور یہ 125 ایکڑ زمین یونیورسٹی کا تخیل قائم کر کے ہی خریدی گئی ہے جامعہ کے ماتحت میں۔ ایک طرف جامعہ اسلامیہ مدرسہ بھی ہو اور دوسری طرف ایک مستقل یونیورسٹی بھی ہو، جس میں ہندوستان کے تمام طرح کے بچے آئیں، لیکن جامعہ کے بچوں کا بھی وہاں داخلہ ہو انشاءاللہ۔ آمین کہہ دعا فرما دیے، جزاکم اللہ۔ تو ہمارا جو اب سے سب سے اہم پروجیکٹ ہے کہ ہم ان حالات کے اندر 1996 میں جامع مسجد قائم ہوئی، وہ مسجد کچی ہے آج بھی، یہ 96 سے اسی حالت میں قائم ہے، اور یہ مسجد جو ہے آج بھی اسی طریقے سے ہے، ہم اس کی کوئی توسیع نہیں کر سکے، پکی مسجد نہیں ہے، سیمنٹ شیٹ کی مسجد ہے۔ تو اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے اشخاص کو متوجہ کر دے جو مسجد بنانے کا بیڑا اٹھا لیں۔ یہ اب جامعہ کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچوں کو ٹھنڈ میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، گرمی میں لو چلتی ہے تو بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، سردیوں میں ٹھنڈی ہوائیں ایسی چلتی ہیں۔ ابھی تو الحمدللہ اس وقت سردی آپ حضرات کی آمد کی برکت سے بڑی قابو میں میں آپ کی آمد کی برکت سمجھتا ہوں الحمدللہ۔ تو اسی طریقے سے ہمارا جو دوسرا پروجیکٹ ہے وہ سولار سسٹم کا ہے۔ سولار سسٹم میں تقریباً 100 KVA کا ایک پروجیکٹ ہے سولار سسٹم کا، وہ تقریباً پہلے 46 لاکھ کا تھا، پھر ہم نے کافی انتظار کیا کہ ہم 46 لاکھ نہیں دے سکتے۔ اس بیچ میں یہ ہوا کہ اس کے پینل سستے ہو گئے، تو ہم کو آفر آیا کہ ہم 10 لاکھ کم کر کے، دوسری کمپنی سے بات چیت کی، ہم 10 لاکھ کم کرتے ہیں، تو 36 لاکھ کا یہ پروجیکٹ ہے۔ 36 لاکھ میں سے الحمدللہ 18 لاکھ کا انتظام ہو چکا ہے اور جامعہ کے اکاؤنٹ میں آ چکا ہے، اور 18 لاکھ مزید باقی ہے۔ تو اصحاب خیر کو اللہ متوجہ فرما دے۔ تو جامعہ کا یہ 24 لاکھ کا سال کا جو بجٹ ہے وہ اس سے جامعہ بالکل بری ہو جائے گا ایک طریقے سے۔ اسی طریقے سے اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارا جو تیسرا پروجیکٹ ہے وہ امام ربانی پبلک اسکول کا جو ایکسپینشن پلان ہے، اگر یہ بلڈنگ مکمل ہو جاتی ہے ہماری تو یہ انشاءاللہ کالج بھی بن جائے گا۔ دوپہر کے بعد میں اس میں کالج کی تعلیم ہوگی، اور کالج کی تعلیم الحمدللہ 12ویں میں تو ہم تینوں مضامین لے رہے ہیں، بچوں کے ایڈمیشن ہے ہمارے یہاں، فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی، اس کے علاوہ آرٹس میں اور کامرس میں ہمارے یہاں بچے ایڈمیشن لیتے ہیں، اور سینکڑوں بچے اور بچیاں الحمدللہ یہاں سے نکل کر اعلیٰ تعلیم میں جا چکے ہیں الحمدللہ۔ اور آپ کو تعجب ہوگا کہ لوگ کروڑوں روپیہ کماتے ہیں، آج بھی اس امام ربانی میں 5000 کی تعداد ہونے کے باوجود بھی ہمیں ہر مہینے کچھ نہ کچھ اس میں ملانا پڑتا ہے۔ فیس کا اسٹرکچر ہم نے ایسا رکھا ہے کہ غریب سے غریب بچے کی گویا کہ اس میں تعلیم ہو جائے۔ ہم 50 روپے بڑھاتے ہیں تو ہمارے سے جو طبقہ منسلک ہے وہ شور مچانا شروع کر دیتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، یہ صورتحال ہے۔ تو ہمارا مقصد پیسہ کمانا ہرگز نہیں ہے، ہمارا مقصد علم کا چراغ ہر گھر میں، ہر محلے میں، اس بستی میں جل جائے۔ اس کے لیے تعمیرات کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اب یہ مسجد بھی قدیم تھی، اس کی بیسمنٹ جو ہے الحمدللہ بن چکا ہے، باقی 3 منزلیں ابھی قائم ہونا باقی ہیں۔ اس کا جو پروجیکٹ ہے وہ تقریباً 9.5 کروڑ کا ہے۔ اسی طریقے سے کرسچن اکیڈمی سن 2020 میں ہماری جب کووڈ آیا تو بند ہو گئی، اور اس کے بعد سے چونکہ قرض میں چل رہی تھی تقریباً 1.5 سال تک تو حکومت کی طرف سے پابندی رہی، کوئی تمام تعلیمی ادارے بند تھے، تو ہم نے آن لائن جامعہ میں تعلیم شروع کر دی تھی۔ آپ کو یہ تعارف کروایا گیا ہوگا کہ جیسے ہی اعلان ہوا ویسے ہی ہم نے جامعہ کا سال خراب نہیں کیا، فوراً آن لائن تعلیم شروع کر دی الحمدللہ۔ لیکن یہاں تعلیمی کوچنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے، لیکن ایک فزیکل تعلیم بھی ہونا ضروری ہے، اس لیے جو ادارہ بند ہوا ہے اس کو شروع کرنے کے لیے
ہمیں 1,74,00,000 کی ضرورت ہے، جس میں اسٹیبلشمنٹ کاسٹ جو ہے وہ 68 لاکھ کی ہے، جو کہ اگلے سال شامل نہیں ہوگی۔ صرف 1,05,00,000 روپیہ سالانہ اس کا خرچ ہوگا۔ اس کی ایک طریقے سے بڑی ضرورت ہے۔ یہ 4 ہمارے پروجیکٹ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان چاروں پروجیکٹ میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر آپ پر اپنا فضل خصوصی فرمائے، اپنا کرم فرمائے، جامعہ دن دونی رات چگنی ترقی پر راہ پر گامزن رہے، اس کے لیے دعا فرمائے۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جامعہ میں الحمدللہ جو تعلیم دی جاتی ہے اس کے اثرات بھی الحمدللہ مرتب ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ الحمدللہ جامعہ کے بچے تقریباً 100 سے زائد بچے الحمدللہ گلف میں ملازم ہیں، اچھے عہدوں پر ہیں۔ ایک تو ماشاءاللہ وہاں کا جو سب سے بڑا اسکول ہے مدینہ یونیورسٹی کا، اس میں گویا کہ ڈائریکٹر کی حیثیت سے ہیں ہمارے یہاں کے فارغ طالب علم مولانا حبیب الرحمان صاحب۔ ان کو ہم نے دعوت دی تھی، وہ نہیں آ سکے، ان کو چھٹی نہیں ملی، وہ نہیں آ سکے۔ تو بہرحال ان طلباء کے صلاحیتوں کے اعتراف میں ہم نے نشان ہدایت کا سلسلہ شروع کیا، تاکہ مزید ہمارے یہاں سے فارغ ہونے والے بچوں کی ہمت افزائی ہو اور مزید حوصلہ کاموں کے اندر آگے بڑھنے کا ہو۔ تو سال گزشتہ مفتی عادل صاحب کو ہم نے یہ ایوارڈ دیا تھا نشان ہدایت کا۔ تو طلباء کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے یہ ہمارے یہاں۔ اور اب اس سال ہم نے مختص کیا ہے ہمارے مولانا محمد عامر صدیقی صاحب کو، جو کہ جامعہ کے فارغ ہیں۔ جامعہ کی شان یہ ہے، اس کو آپ ترازو پیمانہ کہہ سکتے ہیں۔ وہ اس طریقے سے کہ ابھی ایمیزون کمپنی کے لیے کام کرنے والی ایک کمپنی جس کا آفس ابھی تقریباً 2.5-3 سال قبل جے پور میں کھلا، تو اس کو ایسے لوگ چاہیے تھے جو کہ عربی جانتے ہوں، انگریزی جانتے ہوں اور کمپیوٹر بھی جانتے ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ ویکینسی نکلی تو اخبارات میں اور سوشل میڈیا کے ذریعے اطلاع ملی ہم کو، تو ہم نے یہ جامعہ کے طلباء تک بات پہنچائی۔ اساتذہ نے بھی اپلائی کر دیا ماشاءاللہ، اور طلباء نے بھی اپلائی کیا۔ تو 15 میں سے 11 حضرات تو جامعہ کے تھے پورے ہندوستان سے، اور 70,000 سے لے کر 1.5-2 لاکھ تک کی تنخواہ ماہانہ تھیں۔ ہمارے اساتذہ نے وہاں سے دستبرداری اختیار کر لی، اس لیے کہ بچے ان کے بڑے ہو چکے تھے اور ان کی تربیت کے مسائل تھے، تو انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ہم 12-12, 13-13, 14-14 گھنٹے باہر رہیں اپنے بچوں سے۔ ان کی تربیت کے مسائل بھی ہیں، بچے اور بچیاں جوان ہو چکے ہیں، تو اس لیے انہوں نے صحیح فیصلہ کیا الحمدللہ۔ لیکن طلباء جو فارغ ہوئے ہیں، جو نوعمر ہیں، ان کے لیے تو 14 گھنٹے کام کرنا، یہ تو ان کے لیے ایک یہی وقت ہے ان کی ترقی کرنے کا۔ تو الحمدللہ یہ ایک پیمانہ ہے کہ 2 اساتذہ نے جب دستبرداری اختیار کر لی وہاں سے، تو 9 طلباء جامعہ کے آج بھی وہاں موجود ہیں جے پور کے اندر، الحمدللہ اچھی تنخواہوں پر کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس سلسلے کا بھی ایک پروگرام، ہم نے وہ کورسز جاری کیے ہیں جامعہ میں جس سے کہ مدارس کی افادیت بھی بڑھے، مدارس کے فارغین کے لیے میدان کھلیں۔ اس لیے ہم نے انگلش اسپیکنگ کورس شروع کیا۔ آپ فارغین میں سے، فضلاء میں سے جنہوں نے کورس نہ کیا ہو، پوری اہتمام کے ساتھ میں یہ کورس کریں۔ بعض حضرات نے یہ 3 مہینے کا کورس ہے، بعض حضرات نے 2 مرتبہ کیا ہے یہ کورس، اور اس سے ان کی افادیت کو دیکھتے ہوئے ہم نے پہلے لانگ ٹرم کورس رکھا تھا، یعنی پورے سال بھر کا، لیکن اس میں اندازہ یہ ہوا کہ لوگ تھک جاتے ہیں، اس کو پھر دلچسپی کم ہو جاتی ہے۔ ہم نے اس کو پھر 3 مہینے کا کر دیا۔ 3 مہینے الحمدللہ پوری دلچسپی رہتی ہے، اور آج وہ ڈگریاں ہم دے چکے ہیں بچوں کو، سرٹیفکیٹ، لیکن اس میں سے کچھ طلباء آج بھی یہاں موجود ہیں جن کو ہم سرٹیفکیٹ دیں گے۔ ان کے علاوہ ہم نے اس بات کا بھی اہتمام کرنے جا رہے ہیں کہ جو ارتداد کی لہر ملک میں پھیلی ہوئی ہے، اس ارتداد کی لہر کا سامنا کرنے کے لیے ہم اپنے فضلاء مدارس اور فارغین مدارس کے لیے ہم ایسا 3 ماہی 6 ماہی شارٹ ٹرم کورس ہم ان کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ وہ بھی آن لائن ہوگا، تاکہ ارتداد کی لہر کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسا نصاب مرتب کر دیا جائے جس کی روشنی میں وہ جو بچے، جو خاندان متاثر ہو رہے ہیں، ان کے اندر حکمت کے ساتھ میں ایک دین کی تبلیغ ان کے خاندانوں میں کی جا سکے، ان سے روابط کی جا سکیں، اور انتہائی نرم اخلاقی کے ساتھ میں ان سے معاملات کیے جائیں اور دین کی تبلیغ کی جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ
ہم لوگوں نے ایک سلسلہ بھی یہ بھی شروع کیا کہ ہندوستان میں الحمدللہ بے شمار شخصیات ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، تعلیم کے میدان میں، تصنیف کے میدان میں، سماجی خدمات کے میدان میں۔ تو الحمدللہ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ اس سال سے شروع کیا جا رہا ہے، اور میری نگاہ پورے ہندوستان میں جس ذات گرامی کے اوپر گئی وہ ہمارے ڈاکٹر سعود عالم قاسمی صاحب ہیں الحمدللہ۔ تو پہلا ایوارڈ الحمدللہ ان کو اس سال لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کے لیے ان کو مختصر کیا۔ انہوں نے بہت معذرت چاہی لیکن میرے حساب پر انہوں نے اس کو قبول کیا، میں ان کا مشکور ہوں۔ انشاءاللہ یہ ایک ہلکا سا اعتراف ہے اس بات کے لیے کہ ہم سب کو واقف ہونا چاہیے کہ خاموش ایک شخصیت کتنے بڑی بڑی خدمات انجام دے رہتی ہیں تصنیف و تعلیف کے میدان میں، علم کے میدان میں، خدمت کے میدان میں۔ اللہ ان کو بھی سلامت رکھے اور عافیت سے رکھے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔